بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 3 فضائل قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا۔ عنوان حدیث فضائل قرآن۔ اہم نکات ہیں اس کے، قرآن کریم کلام الہی ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ قرآن کسی اور کی کتاب ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی بہتری کے لیے نازل ہوا، یہ کسی اور کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پاک انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ نمبر 3، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آپ یہاں پہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان، یعنی کہ میں آپ ہم سب انسان، لیکن یہاں پہ ہے بہتر انسان، یعنی بہتر کون ہوتا ہے جسے فضیلت دی جا رہی ہے یا فوقیت دی جا رہی ہے کہ تم بہتر ہو زیادہ، کہ اور بہتر کون ہے انسانوں میں؟ جس نے قرآن سیکھا، یعنی کہ پہلے اس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور پھر اسے دوسروں کو سکھایا، یعنی قرآن سیکھنا اور پھر اس کو سکھانا۔ اور سکھانا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام کیے گئے وہ اعمال جو رہتی دنیا تک لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، یعنی کہ سب سے پہلے ہے قرآن پڑھیں، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھیں۔ سمجھنے سے مراد اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے تمام احکامات، اس کے تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں ان کو سمجھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، یعنی کہ جو ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی میں اس پر عمل کریں، ان تمام کاموں پہ جو قرآن پڑھ کے اور سمجھ کے ہم نے سیکھا ہے، اپنی زندگی کو میں نے آپ نے ہم سب نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں، جس کے بارے میں اوپر کہا گیا کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم و فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے اور قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے کو بہترین قرار دیا ہے، اور جو لوگ قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں یقیناً وہ لوگ بہت ہی افضل ہیں۔ حدیث میں ہے، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ و نیکوکار ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نیک لوگ ہیں وہ کہ جو قرآن پڑھتے اور سیکھتے ہیں، لیکن ان میں وہ شخص کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں مشکل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کا صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، صحیح مخارج سے پڑھیں اور ان کو قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ سکھائیں، جیسا کہ عربی زبان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ قرآن کے اتنی تعداد میں حفاظ کرام ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں، اور قرآن ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی بآسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ اور حدیث میں کہا گیا، جو شخص قرآن پڑھے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اب یہ حدیث حفظ کرنے والوں کے لیے کہ جو حفظ کرتے ہیں بچے، ان کے والدین کو قیامت کے دن جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا۔ آپ اس کے بعد، اگر قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اگرچہ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اصل مقصد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے پڑھے اس کے لیے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا، اور جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہا کرو اور توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم یعنی کہ جب قیامت کا وہ سخت ترین دن کہ جس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوں گے، جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے سزا ہوگی، تو اس دن کے لیے کہا گیا کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنیں تاکہ توجہ سے سنا ہوا قرآن بھی ہمارے لیے قیامت کے دن کچھ تو آسانی کا سبب بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ ایک اور جگہ پہ حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔
سفارش کرنا، سفارش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اسے کسی کام، اس کا کوئی کام ہو جائے یا اسے کوئی کام کرنے دیا جائے، اس کا سفارش کرنے والا۔ اور قیامت کا دن کا جیسے میں نے بتایا کہ انتہائی سخت ترین دن، اگر اس دن سفارش کرنے والا اگر قرآن ہمارا بن جائے اور ہمیں ہر طرح کی سختی سے بچا لے، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے بہتر کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے کہ قرآن پڑھا جائے تاکہ وہ قرآن ہماری سفارش کرنے والا بن کر آئے۔ اور اب اس کے بعد رہنمائی، یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے؟ اگر ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور دنیا کی تمام کامیابی اسی قرآن پاک میں پڑھنے میں ہی ہمارے لیے موجود ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو وحدت کردار، یعنی کہ قرآن میں غوطہ زن یعنی کہ قرآن میں ڈوب جاؤ، قرآن کے جتنے احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو مضبوط کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے سے جان سکیں۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کو پڑھائی، یہ آپ کو تمام آپ نے سیکھ لی۔ اب اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ بھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور تاکہ ایگزام میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔